السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہترین موضوع لے کر آیا ہوں انشاءاللہ۔ اگر آپ کے سمجھ میں آیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ویڈیو دیکھ کر کامنٹ کیجئے، سوال کرو، انشاءاللہ اگر ہو سکے تو اللہ نے چاہا تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے شرک کا۔ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ رب العزت اگر چاہا تو بندے کی تڑپ اور سچی توبہ کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو اگر اللہ چاہا تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں شرک کو نہیں معاف کرتا۔ تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے یہ؟ ابھی دیکھو، چند ہوشیار لوگ اپنے طرف سے مطلب اپنا دماغ لڑا کر ابلیس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں تمہیں کامیاب ہونے نہیں دوں گا، میں گمراہ کر دوں گا، میں بہکا دوں گا، میں وسوسہ ڈالوں گا تمہارے دلوں میں کہ تم اللہ کے شکور بندے نہ بن سکے۔ تو یہ چال ہے ابلیس کی کہ ہمیں ایک الگ چیزوں میں ہمیں دبا کے رکھ دیا ہے وہ، کہ ہم کو شرک کو سمجھنے ہی نہیں دے رہا۔ ابھی دیکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر بہتر ایمان والا بننا چاہتے ہو تو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی، جسے نہیں جانتے اسے بھی۔ تو جسے نہیں جانتے اسے بھی اور جسے جانتے ہیں اسے بھی تم سلام کرو اور کھانا کھلاؤ، بہتر ایمان والے بن جاؤ۔ ابھی تو کتنی بہترین بات ہے۔ ابھی چند اللہ والے کیا کیے کہ انسان بہت کنجوس ہے، یہ بغیر بہانے کے کھلاتا نہیں، تو اس لیے ایک وجہ رکھ دی ہے کہ اس کے لیے یہ کھلائے گا۔ تو کہا کہ اللہ والے جو ہیں، اللہ کے دوست، ان کے وصال پر یا ان کے ولادت پر ان کے وصال ثواب کے لیے کسی نے نیاز کے طور پر، لنگر کے طور پر اگر کھانا کھلایا تو بہتر ایمان والا بن سکتا ہے۔ لیکن ابلیس کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ یہ بہتر ایمان والا انسان بنے، تو اس لیے وہ دماغ میں اتنا بڑی چیز غلط فہمی ٹھوک دیا ہے کہ انسان اس میں سے باہر نہیں آ رہا ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے ارے یہ تو غیر اللہ کے نام پہ کھلا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، کون غیر اللہ؟ ولی اللہ غیر اللہ ہو سکتے ہیں کیا؟ ارے وہ غیر اللہ وہ ہے جس کے پوجا پاٹ میں، جس کے کھلانے پلانے میں، جس کے ماننے میں دور دور تک اللہ کا تعلق نہیں ہے، نہ اللہ کا نام کا تعلق ہے، نہ اللہ کی ذات کا تعلق ہے۔ یہ ہے غیر اللہ۔ حقیقت میں غیر اللہ وہ ہے جس میں دور دور تک اللہ کا نام تک شامل نہیں ہے۔ اب اولیاء اللہ ہیں کیا؟ اولیاء اللہ اس دنیا میں اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلمے کو اپنایا، زبان سے اقرار بھی کیا اور دل سے تصدیق بھی کیا، اور اللہ کا نور ان میں سما گیا۔ تو صرف کلمہ لے کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کلمہ آنے والی آخری امت تک، قیامت تک یہ کلمہ پہنچے، اس محنت میں اپنے گھر کے چین سکون، گرم نرم بستر، گرم نرم کھانا پینا، لذت دار چیزوں کو اور لوگ احباب کو، اپنا گاؤں، وطن، بادشاہت، عیش و آرام کو ٹھکرا کر
गांव गांव, गली गली, खरिया खरिया, जंगल जंगल, जहाँ भी इंसान है वहाँ तक कलमे की मेहनत लेकर चले। और अल्लाह ने उन्हें ये चीज़ को पसंद कर कर अल्लाह ने उन्हें एक दोस्ती का तोहफ़ा दिया, इनाम अता फरमाया कि तू आम इंसान था लेकिन अब मेरा दोस्त है। तो उस अल्लाह के दोस्त के विसाले सवाब के लिए कोई लंगर चलाता है तो इब्लिस कहता है कि ये शिरक है। अगर कोई नियाज करता है तो इब्लिस कहता है कि ये हराम है। हकीकत में जो भी शिरक है, जो भी हराम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियरली खोल खोल कर आयतों में अल्लाह ताला कुरान में बयान कर चुका है। दूर दूर तक उन हराम और शिरक आयतों में ना नियाज आती है, ना फातिहा आता है, ना सहरा आता है, ना लंगर आता है, ना घोड़े आते हैं, ना चोंगे आते हैं, कुछ नहीं आता। ये इंसान की अपनी बनाई हुई शिरक है। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है सूरह अनम आयत नंबर 119 में कि जितने भी हराम हैं मैंने कुरान में खोल खोल कर बयान किया है। कहीं आपको दिखा कि सहरा शिरक है, मेहंदी शिरक है? नहीं दिखा। लंगर शिरक है, नियाज शिरक है, फातिहा शिरक है, किसी गरीब को खिलाना शिरक है? नहीं नहीं नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है, कहीं दूर दूर तक आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो इन चीज़ों को शिरक कहते हैं, लेकिन ये शिरक में शामिल नहीं है। तो हकीकत में अल्लाह ताला जिससे नाराज़ होता है, जिसे माफ़ नहीं करता, वो शिरक है क्या? आज जान लेते हैं कि हकीकत में शिरक है क्या। एक हदीस है, हदीस का मफ़हूम मैं बयान करता हूँ कि अल्लाह के इबादत में जिसका ख्याल आ जाए वही उसका खुदा है, और अल्लाह के सिवा किसी और की खुदा की इबादत करना शिरक है। बेहतरीन बात है ये। अभी समझो आप नमाज में रकात बांधे हैं, कोई सना के बाद सूरह फातिहा या जम सूरह चल रहा है, तो आपको एकदम ख्याल आ गया कि अरे मैं मोटरसाइकिल को लॉक किया हूँ या नहीं किया हूँ, कोई मोटरसाइकिल उठा ले गया तो? अल्लाह की इबादत में जिस चीज़ का भी ख्याल आ जाए वही उसका खुदा है, ये है शिरक। अभी यही बात चंद होशियार उलमाओं ने किसी एक दूसरी हदीस से जोड़ देते हैं कि कहते हैं इंसान है यार, इंसान है, ख्याल तो आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम इंसानों की हर किसी की यही हालत है, वो तो आते रहेंगे। नहीं, ये इब्लीस की चाल है मेरे भाई। हकीकत में हदीस है क्या? हदीस ये है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मजलिस में कुछ बातें नसीहत फरमा रहे थे, तो फरमाते फरमाते जन्नत का तस्करा निकला। जब जन्नत की बातें बताने लगे तो सहाबा को ठंड लगने लगी, एयर कंडीशन जैसा, यानी कि जन्नत की हवाओं की असर होने लगा कि ऐसा लग रहा था कि ये जन्नत ही में है। तो जब जहन्नम का तस्करा होने लगा तो इनको चटके बैठने लगे, जहन्नम का तस्करा होने लगा तो चटके बैठने लगे। तब सहाबा अपने घर जाते तो वही हदीस, तो जब सहाबा घर जाते तो यही हदीस अपने घर वालों के सामने बयान करते तो ना उनको ठंड बसती ना चटके बैठते। तो एक सहाबी, मुकद्दस सहाबी हैं, वो सहाबी एक बार घर के बाहर आके चिल्लाने लगे कि मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम पड़ी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए
آپ عام انسان ہیں، ہر انسان کی یہی کیفیت ہے۔ ان کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ میں عام انسان نہیں ہوں، میں نے جنت دیکھی ہے اور جہنم بھی دیکھ کے آیا ہوں، اس لیے میں حقیقت جب بیان کرتا ہوں تو آپ کو جہنم کے بعد آپ کو چٹکے بیٹھتے ہیں، آپ کو جنت کے تذکرے کے بعد آپ کو ٹھنڈ بستی ہے۔ آپ تو عام انسان ہیں، ہر انسان کی یہی کیفیت ہے کہ حدیث بیان کرتے کرتے نہ چٹکے بیٹھتے ہیں نہ ٹھنڈ بستی ہے۔ تو یہ بات لے جا کر عبادت میں فٹ کر دیتے ہیں ہوشیار علماء، کہتے ہیں کہ یہ انسان کی کیفیت ہے، عام انسان کی، کہ خیال آنا یہ نارمل ہے۔ نہیں میرے بھائیو، عبادت میں کسی کا خیال نہ آئے، نہیں، بالکل نہیں۔ اگر عبادت میں خیال آ جائے تو وہ شرک ہے۔ یہ گھوڑے، یہ چونگے، یہ کھچڑی، یہ کھچڑا اور یہ میٹھا، یہ سوجی، یہ کھیر، یہ شرک نہیں ہے۔ حقیقت میں شرک وہ ہے کہ اللہ کے عبادت میں کسی اور کا خیال آنا شرک ہے، اسے اللہ کبھی نہیں معاف کرتا۔ کیونکہ ایک شاعر گزرے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے، کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ تو اس لیے ابلیس کی چنگل میں نہ آتے ہوئے میں آپ سب کو سمجھا کے بول رہا ہوں کہ یہ حدیث لے جا کے ادھر فٹ کر کے جو بہترین ایمان والا بننے کی ایک کوشش ہے بزرگوں کی، کہ بغیر بہانے، بغیر وجہ یہ کسی کو کھلاتا نہیں، یہ بڑا کنجوس ہے انسان، تو کسی اللہ والے کے نام پر، ان کے ولادت پر یا ان کے وصال کے پر کسی کو ان کے وصال ثواب کے طور پر کھانا کھلا کر بہتر ایمان والا بننا چاہتا ہے تو ابلیس اس میں ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہوشیار ہو جاؤ کہ حقیقت میں شرک وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کا خیال آ جائے۔ ہمارا دل اگر حاضر نہیں ہے تو ہماری عبادت نہیں ہوتی۔ شرک ہوتے اللہ تعالیٰ شرک والے کو معاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے حقیقت میں شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں جس کا خیال آ جائے وہی اس کا خدا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، یہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، ایک میری کوشش تھی آپ کو بہترین سمجھانے کی، بولنے میں سننے میں کچھ غلطیاں ہو گئی تو معاف کرو۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔